میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، تو غروب ہونے والا میں طلوع ہونے والا، زبان بندی کر دے۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ پھر ہمیں کہتے ہیں تکلیف کیا ان کو یہ اقلیت ماننے سے؟ متائے لوح و قلم چھن بھی گئی تو کیا غم ہے کہ خون نے جگر میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ یہ غیر مسلم گروہ ہے، یہ کافر ہیں۔ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی۔ ہمیں اقلیتوں سے کوئی تکلیف نہیں۔ ہمارے ساتھ وطن عزیز میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی ایک عرصہ رہتے رہے، کسی بھی مذہب کا بندہ۔ آپ بتائیے ایمانداری سے، آپ کے میرے گھروں میں کچھ عیسائی بچے بچیاں کام نہیں کرتی؟ ان کے ہم جہیز نہیں بناتے؟ ان کی شادی بیاہ میں، ان کی غمی خوشی میں، ان کے جنازوں تک میں مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کے اندر اقلیتوں کو ہے ہی نہیں۔ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرے ہم اس کو پکڑیں، ہم اس کو روکیں، ہم اس کو ٹوکیں۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایسا بدبخت ہے، پھر غصہ بھی آتا ہے بعض مسلمان، جی مرزا غلام احمد قادیانی بڑا توحید پرست تھا۔ کیا توحید پرست تھا؟ ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے، میں سکہ حوالے کہہ رہا ہوں، جائیے میری کتاب قادیانیت اٹھا لیجئے، کبھی اپنی بات نہیں کی، ایک والا بھی غلط ہو ذمہ دار ہوں۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے، میں کن کہوں نا، جو کہوں گا وہ ہو جائے گا۔ یہ توحید پرست تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ کہتا ہے معاذ اللہ میں اللہ کے پانی سے پیدا ہوا، کہتا ہے میں عورت بنا، مجھے حیض آیا۔ کیسا بدبخت آدمی ہے، معاذ اللہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا پھر میں ہی پیدا ہو گیا۔ یہ توحید پرست ہے۔ کبھی مسیح موعود، کبھی مجدد، کبھی مہدی، پھر بڑھتا بڑھتا ذلی نبی، بروزی نبی، تشریعی نبی۔ ایسا بدبخت ہے، نہ توحید میں کھڑا ہے، اس کے ماننے والوں کے اوپر بھی حیرت ہوتی ہے۔ اور مسلمان سکالرز مردے بیٹھے میں، جی توحید بڑی مضبوط تھی، یہ اس کی توحید ہے۔ اللہ کے اوپر تان و تشریح کر رہا ہے، رسول اللہ کے بارے میں اس کے قائد کیا ہیں، اس کے ماننے والوں کے اللہ معاف کرے، آپ کا خون کھول اٹھے۔ وہ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ گئے ہیں اپنی شاہ میں۔ محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، لعنت ہے تیری زندگی کے اوپر۔ ایسے بندے کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہو ہم اس کی امت کو اقلیت بھی مان لیں اور ان کو سارے حقوق بھی دے دیں؟ نہیں دیں گے۔ اور ابو بکر و عمر کے بارے میں یہ اللہ رسول اس بندے کو کسی کی یاد نہیں تھی۔ کہتا ہے ابو بکر و عمر تو ایسے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میری جوتی کے تسمے باندھنے کے برابر۔ حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے آج مردہ علی کے پیچھے چلتے ہو، میں زندہ علی تمہارے سامنے موجود ہوں، حسین جیسے سو میری جیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدبخت کو گندی حالت میں بوت دی، اور اس کے ماننے والوں کو بھی۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کرو، کیونکہ پاکستان کے آئین میں صرف کافر نہیں قرار دیا۔ یہ بھی بات سن لیجئے، امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے کہ قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنے دفن خانے کو قبرستان نہیں کہہ سکتا۔ یہ اقلیتوں کے حقوق دینے کا مطلب پتہ کیا؟ کل کو عبادت خانے بھی کھول لے، کل کو عید کی نماز بھی پڑھ لے، کل کو ممبر پارلیمنٹ بھی بن جائے، کل کو وزیر بھی بن جائے، ہم ایسے کسی قانون کو نہیں مانتے۔ ملک کے اندر ایک قومی سلامتی کمیشن، آپ سمجھ لیں عام زبان میں ایک کمیشن ہے جس کے اندر اقلیتوں کی بھی نشستیں ہوتی ہیں۔ آج وطن عزیز پاکستان کے اندر اس اقلیتی نشست کا اہل قادیانیوں کو بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ مولویوں کو کیا اعتراض ہے جی؟ یہ بات آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے، اس کا ابلاغ کرنا ہے۔ اتنا جھوٹا پروپیگنڈا اس حوالے سے کیا جاتا ہے۔ ابھی آج سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، چند گھنٹوں بعد
इनकी चीखें और फरियादें और रिपोर्टिंग कर करके इन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट करवा दी। इस तरह क्या हक का रास्ता रुक जाएगा? मेरे भाइयों, आज ये मसला समझ के जाओ। हम कादियानियों को अकलियत क्यों नहीं मानते और उनको अकलियत के हकूक क्यों नहीं देना चाहते? उसकी वजह है, उसकी कुछ वजूहात है। पहली बात, पाकिस्तान के आइन के अंदर, यह किसी मौलवी की बात नहीं है। अब मुझे एक बात बतलाइए, कोई मौलवी आज, कोई दीनी रहनुमा अगर पाकिस्तान के आइन की मुखालफत करे, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ना भी मुखालफत करे, मस्जिद खोलने की कोशिश करने के ऊपर दादू के अंदर कल बदबख्त एक SHO ने एक आलमे दीन को वहां पे मुर्गा बनाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है वो मुअत्तल हो गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबका एक इखलाकी मुआहदा SOP की खिलाफ वर्जी करे, उसके साथ जुल्म, जबर और तशद्दुद, ये बदबख्त गिरोह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर डाके डालता है, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता। अब मान ले, पहली बात पाकिस्तान के आइन को मानने, पाकिस्तान के आइन का कादियानी कभी मुखलस हो नहीं सकता। उसकी एक वजह है, क्योंकि इस आइन ने उनको क्या करार दिया है? काफर। ये इस आइन को मानेंगे तो खुद को काफर मान लेंगे। मसला किससे है? मसला उससे है जो अपने आप को मुसलमान कहे, अहमदी मुस्लिम कहे, और आप उसको कहें कि या इसको मुसलमान मान लिया जाए या इसको अकलियत मान लिया जाए। ये कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात, आईने पाकिस्तान को मानते हुए अपने आप को काफिर तस्लीम कर लें। मैं पाकिस्तान के पूरे मौलवियों की तरफ से नुमाइंदा होने की हैसियत से आपके सामने ये बात रख रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये अपने आप को काफिर मानने। किस तरह का काफिर? अच्छा, ये कहते हैं जी आप लामा साहब इनको मुर्तद क्यों कहते हैं? मुर्तद कौन होता है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले, अल्लाह पे ईमान ले आए, रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मान ले, वो मुसलमान हो गया। फिर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का इनकार कर दे, वो मुर्तद हो जाता है। इस बारे में उलमा का कोई इख्तिलाफ 1400 बरस में नहीं है। 250 सहाबा सारी जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हुए। तकरीबन अकेली एक जंग जिसमें एक मुर्तद बदबख्त ने नबी करीम की नबूवत के ऊपर डाका डाला था, अकेली उस जंग के अंदर 1200 से ज्यादा सहाबा शहीद हो गए। कहा ये दीवार नहीं टूटने दी जाएगी। खत्म नबूवत के ऊपर जब भी कोई डाका डालेगा, मतलब क्या है? आज भी जो बच्चा कादियानियों के घर पैदा होता है, आज भी पैदा हुआ, जब वो बालिग होता है उसको क्या कलमा पढ़ाते हैं? उसको क्या कलमा पढ़ाते हैं? उसको अल्लाह के बारे में ईमान बतलाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाते हैं, नबी मनवाते हैं। आप किसी बच्चे को मुसलमान करके उसके बाद एक जली, धोखेबाज, गुस्ताख, अल्लाह का भी गुस्ताख, साहबा का भी गुस्ताख, अंबिया का भी गुस्ताख, उसको नबी मनवाते हैं, तो नबी की खत्म नबूवत के ऊपर डाका नहीं पड़ता। आप ये कलमा ना पढ़वाएं, आप अपना दीन और मजहब खत्म नबूवत की शिक को छेड़ते बगैर बदल लें। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान के किसी मौलवी को आपको अकलियत मानने से कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपको अकलियतों के हकूक मिल जाएंगे। आप खत्म नबूवत के इस तरह इनहराफ किए बगैर अपना अलग मजहब, अलग शरीयत डिक्लेयर कर दें, आपको काफिर मान लिया जाए। आप खुद को काफिर मान लें, आप अकलियतों के हकूक ले लें। लेकिन अगर ये हुक्मरान ये चाहते हैं कि ये अपने आप को अहमदी मुसलमान भी कहते रहें और इनको अकलियतों के हकूक मिलके ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ें, ये वजीर भी बन जाएं, ये मिनिस्टर भी बन जाएं, ये चीफ जस्टिस भी बन जाएं, ये किसी भी कलीदी ओहदे के ऊपर आ जाए, मुसलमान पाकिस्तान का ऐसे होने नहीं देगा। बताइए, क्या कादियानी चीफ जस्टिस बन सकता है मुल्क के अंदर? जस्टिस भगवान दास बना, किसी मौलवी को इतराज हुआ था? बताइए, हमें कोई इतराज था? नहीं था। वो अपने आप को हिंदू काफिर मानता था, जिस मर्दी ओहदे पे आ जाए। अगरचे वो बात भी शरी तनादुर में दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक बंदा कादियानी है, एक बंदा मुर्तद है, मुर्तद काफिर नहीं है, मुर्तद है। आज भी कादियानियों के घर फिर कहते हैं मुर्तद है तो इनको कत्ल कर दो। मैंने आपने कत्ल करना है? ये रियासत का काम है, हमारा काम है मुतालबा करना रियासत से कि इनको तहकीक किया जाए या इनको जला वतन किया जाए।
اگر آپ ان کو مرتد ہونے کے اور یہ آئین کو مانے بغیر یہ تمام فیسلٹیز اقلیتوں کی لینے کی کوشش کریں، آپ ان کو سپورٹ کریں، ہم آپ کے رستے میں دیوار بن جائیں گے۔ ہم نے ایس او پیز کے معاملے کے اندر علماء نے دیکھے حکومت سے تعاون کیا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ انشاءاللہ اسی رمضان کے اندر آپ دیکھ لینا اس ڈرامے کے یو ٹرن شروع ہونے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آقاؤں نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کر دیا ہے، اب سارے ڈاکٹر بھی یو ٹرن لیں گے، اب تھوکا بھی چاٹیں گے، اب نئی نئی کہانیاں بنائیں گے، جی یہ تھا وہ تھا۔ ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مر سکتا۔ جاؤ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہو، مسجدیں بند کر جاؤ، یہ باجماعت نماز کے ڈاکوؤں کے خلاف آپ کو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج یہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، قادیانی کو اقلیت کے حقوق دے دیا جائیں گے۔ ربوہ ٹائمز بھی ویلکم کر رہا ہے، اور ادھر ٹویٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ احمدیوں نے لکھا ہے احمدی مسلمانوں کو نیشنل کمیشن آف پاکستان میں جو نمائندگی دی جا رہی، کس طرح دی جائے گی؟ ہم اس تمام قانون کو ردی کیا آگ میں جلانے کے مترادف سمجھتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس قانون کو۔ کیا آپ اس کاز کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اگر انہوں نے یہ اپنی اسلام دشمنی والی حرکتیں نہیں نہ چھوڑی، انشاءاللہ ہم ان کا صحیح طریقے سے علاج کریں گے۔ یہ زبان بندی، یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا، یہ دلائل کی دنیا سے فرار ہو جانا، اس طرح معاملہ چل جائے گا؟ کبھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی قسم یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں اپنے تحریک انصاف کے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، اور میرے تحریک انصاف کے بھائیوں کیا ہو گیا ہے؟ خان کے ہر فیصلے کی حمایت کرنی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے شریعت کے اندر؟ سیاسی رہنما کوئی کسی کو بنا لے، جو سیاسی رہنما ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حدیث وحی قرآن نہیں اترتا کہ جو آپ جس کو رہنما مانے دوسرا بھی اسی کو مانے، یہ فرض نہیں ہے۔